دعوت کیا ہے، فرض یا واجب یا مستحب؟ تو جان لیجئے اہل علم کہتے ہیں دعوت و تبلیغ یہ فرض کفایہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور اللہ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اختتامی الفاظ ہیں میرے آج کے درس کے، توجہ فرما لیجیے گا، اور یہ سارا حاصل ہے۔ یہ درس برائے درس نہیں ہے، یہ تقریر برائے تقریر نہیں ہے، یہ روایتی جلسہ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ایک پیغام کے لیے ہے، ایک دعوت کے لیے ہے۔ اس دعوت کو لے کر اٹھیے گا۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، غور سے سن لیجئے، من سرہ ان یکون من هذه الامہ فلیؤدی شرط اللہ فیہا۔ جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت میں ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس امت میں ہونے کی اللہ نے جو شرط لگائی ہے وہ شرط بھی پوری کرے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے ومن لم یتصف بذلک، بڑے سخت الفاظ ہیں، جو شخص اس شرط کے ساتھ متصف نہیں ہے، دعوت نہیں دیتا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کرتا، تو وہ یہود و نصارہ جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ من لم یتصف بذلک اشبہ اہل الکتاب الذین ذمهم اللہ۔ جس کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی، میرے بھائیوں میری بہنوں، میرے الفاظ نہیں ہیں، تفسیر ابن کثیر سے نقل کر کے بتا رہا ہوں، فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی وہ ان یہود و نصارہ جیسے ہے جن کی اللہ نے مذمت کی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ کہتا ہے لعنت ہے بنی اسرائیل پر، لعنت۔ کیوں لعنت؟ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ برائی ہوتی ہے مگر روکتے نہیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول سن لیجئے، اللہ اکبر، اور ان کا قول نہیں ہے، ان کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضور نے فرمایا جس قوم میں برائی ہو اور وہ قدرت کے باوجود برائی سے نہ روکے تو اللہ پر لازم ہے، ہائے اللہ پر لازم ہے ان یعمہم اللہ بالعقوبۃ جمیعا، کہ اللہ ان سب پر اپنا عذاب نازل کرے اور پھر وہ دعائیں کرے تو ان کی دعائیں قبول نہ ہوں۔ ہائے اللہ، کیا فرما رہے ہیں کہ جس قوم میں برائی ہو اور وہ روکنے پر قادر ہو، نہ روکے تو اللہ پر لازم ہے کہ ان سب پر عذاب نازل کر دے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور فرمایا اللہ اکون سمیتہ من الحبیب ثبتا، اگر میں نے یہ الفاظ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے تو اللہ میرے کانوں کو بہرا کر دے، اللہ میرے کانوں کو بہرا کر دے اگر میں اپنی طرف سے گھڑ کر یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں نے حضور سے یہ نہیں سنا۔ ہائے میرے اللہ۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک دور تھا جب ہر مسلمان دائی تھا، وہ چرواہا تھا تو دائی تھا، اور حیرت کی بات اونٹوں کے چرانے والے بادشاہوں کو دعوت دیتے تھے۔
ہاں دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کو دعوت دیتے تھے. میرے آقا کے شاگرد ہر مسلم دائی، چرواہا تھا تو دائی، تاجر تھا تو دائی، اور حکمران تھا تو دائی، ہر شخص دین کی دعوت دینے والا تھا. اور یہ بھی اس سوال کا جواب بھی سن لیجئے، یہ سوال رہ نہ جائے. یہ سوال کیا گیا کہ ہر مسلمان دعوت دے. یاد رکھیے دعوت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے دعوت جزئیہ خاصہ اور ایک ہے دعوت کلیہ عامہ. ایک ہے جزئی اور مخصوص دعوت، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. باپ پر لازم ہے، بیٹے پر لازم ہے، بیٹی پر لازم ہے، ماں پر لازم ہے، مرد عورت سب پر لازم ہے. اپنے اپنے حلقے میں، اپنے گھر میں نماز کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے رکنے کی دعوت دیں. یہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے. اور ایک ہے دعوت کلیہ عامہ، یہ درس قرآن، یہ درس حدیث، یہ افتاء اور یہ دوسرے سلسلے. یہ صرف ان کو اجازت ہے جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہوں، جو نبی کی سیرت سے واقف ہوں اور جو صحابہ اکرام کی سیرت سے واقف ہوں. ہر شخص نہیں دعوت دے سکتا. یہ ایسا نہیں کہ جس نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا اور اب وہ درس دینا شروع کر دے، خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے. لیکن جو جزئی دعوت ہے، انفرادی دعوت، مخصوص دعوت، وہ ہر ایک پر لازم ہے. آج برائی کے دعوت دینے والے بہت، برائی کی سب سے زیادہ دعوت دینے والا ہمارا میڈیا، ہمارے اخبار، ہمارے رسالے، ہمارے ٹی وی، سب سے زیادہ برائی کی دعوت دینے والے یہ، اور برائی کو پرکشش کر کے پیش کرنے والے. مجھے تو معلوم نہیں، ایک صاحب نے بات ہی بتایا اور انہوں نے کیوں بتایا وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ہائے اللہ، ایک صاحب نے مجھ سے ٹیلی فون پر سوال کیا. ہائے اللہ، اور ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. کہنے لگے بہن سے زنا ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ میں نے کہا توبہ. بار بار پوچھ رہے ہیں واقعی توبہ؟ کیا توبہ کے علاوہ اور کوئی کچھ راستہ ہے؟ تو رات میں نے ایک ساتھی کو سنایا کہ یوں یہاں تک نوبت پہنچ گئی، لوگ اس قسم کے سوالات اب کر رہے. تو انہوں نے ایک ٹی وی چینل کا نام لیا کہ اس میں باقاعدہ اس طرح کا ایک پروگرام آیا جس میں اشارتاً کنایتاً اس طرح کی بات پیش کی گئی، بھائی کا بہن سے تعلق، باپ کا بیٹی سے تعلق. برائی کا سب سے بڑا علم بردار. یہاں میں یہ کہہ دوں، بعض علماء نے ٹی وی پر درس قرآن، درس حدیث کے سلسلے شروع کیے، مجبور ہو کر یہ شروع کیے، اور دوسروں کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے بھی یہ سلسلے شروع ہوئے. حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دیدہ مجدہم، انہوں نے، اور میرا درس بھی شروع ہوا ہے. میں واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں، حق ٹی وی پر ہمارا درس ہر بدھ کو 10 بجے آتا ہے، اور جمعرات کو پھر 7 بجے اور 2 بجے. لیکن اس کے باوجود میں یہ وضاحت کر رہا ہوں، ہم اس کے باوجود ٹی وی نہ گھر میں رکھتے ہیں نہ دوسروں کو اجازت دیتے ہیں، اس لیے کہ شر غالب ہے اور ہم اپنے بچوں کو اس شر سے بچا نہیں سکتے. ہم اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں، 24 گھنٹے ان کی نگرانی نہیں کر سکتے. کھلی بدکاری اور بے حیائی کی دعوت دی جا رہی ہے. سب سے بڑا مؤثر دائی دعوت دینے والا وہ میڈیا ہمارا. ارے مسلمانوں کا میں کیسے کہوں، خطیبانہ جوش نہیں ہے. یہ کام تو یہود و نصارہ کا تھا، آج جو مسلمانوں نے کرنا شروع کر دیا.
تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، برائی کی دعوت دینے والے تو بہت، کچھ 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 اچھائی کی دعوت دینے والے بھی تو ہوں، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے روک ٹوک کرنے والے ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے۔ یہ صرف عالم مفتی کی ذمہ داری نہیں، ہر تاجر، ہر دکاندار، ہر ملازم، ہر مزدور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پر لازم ہے اپنے مال، اپنے وقت، اپنی جان، اپنی صلاحیتوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ضرور وقف کریں۔ اور جیسے ہمارے آقا کو یقین تھا کہ یہ دین غالب آئے گا، اللہ کی قسم ہمارا یقین آقا کے یقین کے برابر تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی قسم ہمیں بھی یقین ہے کہ یہ دین غالب آئے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، غالب آئے گا۔ کاش اس غلبے میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے۔ الحمدللہ یہ درس قرآن، یہ درس حدیث کے سلسلے، یہ ناقص سی کوشش یہ دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں ہے۔ کوئی معاوضہ، کوئی لیڈری، کوئی شہرت، کوئی سیاست، وہ اللہ جانتا ہے پیش نظر نہیں ہے۔ محض اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ایک ناقص سی کوشش ہے۔